اس کائنات میں انسان پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ انسان پر اتنا کوئی بھی رحم نہیں کرتا جتنا اللہ کی ذات کرتی ہے۔ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انسان کے ماں باپ اس پر اتنے رحم نہیں کرتے جتنا اللہ کی ذات انسان پر رحم کرنے والا ہے۔ انسان کی اولاد انسان پر اتنی شفیق نہیں جتنی اللہ کی ذات اس پر شفیق ہے۔ انسان کے عزیز و اقارب، انسان کے دوست و احباب انسان پر اتنے مہربان نہیں جتنی اللہ کی ذات اس پر مہربان ہے۔ انسان دنیا میں جتنے بھی انسان کسی کے ساتھ جو محبت اور شفقت کا معاملہ کرتے نظر آ رہے ہیں، ہر کسی کی بایو غرض ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو بغیر کسی غرض کے انسان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتا ہے، محبت کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ کو غرض کوئی نہیں، اللہ ہر کسی غرض سے پاک ہے۔ اور انسان جو محبت کرتا ہے، جو رحمت کا معاملہ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، بھائی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ بادشاہ اپنی رعا کے ساتھ عوام کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے، اس کا مقصد اپنی بادشاہ سلطنت بچانا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حکیم کا معاملہ اگر ڈاکٹر حکیم مریض کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، ان کا مقصد پیسے کمانا ہے، پیسے کمانا نہ ہو شہرت کمانا ہے۔ اگر پیسے کمانا بھی مقصد نہ ہو، شہرت کمانا بھی مقصد نہ ہو تو ثواب تو ہے ہی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کون سی غرض ہو سکتی ہے؟ حتیٰ کہ ماں باپ جو اپنی اولاد پر کتنے شفیق ہوتے ہیں، کتنے رحم دل ہوتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ماں باپ بھی ان کی محبت، ان کی رحمت اور ان کی شفقت یہ بھی اس بات سے خالی نہیں ہے، وہ کوئی نہ ان میں بھی غرض ہے۔ وہ کون سی غرض ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے والدین کے دل میں ایسے جذبات رکھ دیے، وہ اپنی اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ اپنی اولاد کو پریشان بے چین نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے، اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ کیوں کہ اولاد اگر بیمار ہوگی، اولاد اگر پریشان ہوگی، اولاد اگر دکھی ہوگی تو ماں باپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ وہ اپنے جذبات کی تسکین اور اپنی بے چینی کو ختم کرنے کی غرض سے وہ بھی رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی رب العزت کی ذات ہے جو ہر غرض سے پاک ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں کے اس انسان کے دل کی طرح ہو جائے، اگر پوری کائنات میں، ایک حدیث کا مفہوم ہے ساری کائنات کے انسان اس انسان کی طرح ہو جائے جو ان میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، سارے انسان اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے حوالوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتے۔ اگر ساری کائنات میں سے ساری کائنات کے انسان اس انسان جیسے ہو جائیں جو ان میں سب سے زیادہ برا ہو، سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اس جیسے ہو جائیں، وہ دن رات اللہ کی نافرمانی کریں، تو پھر بھی اللہ کی بادشاہت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتے کہ غرض اللہ کا اقتدار بندوں کی اطاعت کا محتاج نہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں ہم اس کا بھائیو تصور نہیں کر سکتے۔ اس خوشی کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا۔ ایک بیابان جنگل کے اندر ایک سوار اپنی سواری لے کے جا رہا ہے، راستے میں آرام کے لیے درخت کے نیچے لیٹا، آرام کے لیے لیٹا، سواری پاس کھڑی ہے، سواری پہ اسی سواری کے اوپر اس کا ساز و سامان بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اسی پہ، اس کی آنکھ لگی، آنکھ کھلی، سواری غائب ہے۔ پھر آگے پیچھے سواری کو تلاش کیا، سواری کو تلاش کر کے تھک ہار کے پھر درخت کے نیچے اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ اب اس کی آنکھ لگی، اچانک آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہے؟ سواری پاس کھڑے ہے۔ سواری کو پاس دیکھ کے وہ اتنا خوش ہوا کہ بے ساختہ زبان سے نکلا، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ کہنا تو یوں چاہیے تھا اس کو، اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ اے اللہ آپ میرے رب ہے، میں آپ کا بندہ ہوں۔ لیکن اس خوشی کی حد نہ رہی کہ اتنا خوش ہوا، اتنی اس کو خوشی ہوئی کہ اس کی زبان سے یہ نکل گیا،
اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ آپ میرے بندے میں آپ کا رب، معاذ اللہ یہ اس کی زبان اپنے قابو میں نہ رہی، یہ اس نے خوشی کی وجہ سے کہا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی خوشی اس آدمی کو ہوئی اپنی سواری کو دیکھ کے کہ جب کوئی آدمی گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات کہتی ہے تو میری طرف ایک بالش آتا ہے، میں تیری طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، تو چل کے آتا ہے میں تیری طرف بھاگ کے آتا ہوں، اے میرے بندے تو آ تو صحیح۔